قرآن مجید میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اللہ عز و جل ہر امر عظیم کا اس رات میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ہر کام کا فیصلہ مطلب جس نے پیدا ہونا ہے اس کا بھی فیصلہ آج ہی ہو جائے گا، جو ہم دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے زندہ رہنا ہے ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، جنہوں نے مرنا ہے ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، جن کو کوئی دنیا میں اس پورے سال میں دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، چوٹ آئے گی، وہ بھی میرا رب لکھ دے گا۔ جس بندے کو جتنا رزق دینا ہے وہ بھی میرا اللہ لکھ دے گا، جس بندے کو تنگ دستی میں مبتلا کرنا ہے وہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی مالدار ہے اور اس سے مال میرے رب نے چھیننا ہے، واپس لینا ہے تو وہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کتنی اہم رات ہے، کتنی نازک رات ہے۔ کیا فیصلہ ہو جائے آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں۔ یہ جو میں اور آپ عبادت کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی یقین نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ یقین سے کہہ سکتا ہے؟ ہاں اتنا ضرور ہے، ہمیں اپنے حضور کے فرامین پر بڑا یقین ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں 40 افراد جمع ہو کے دعا کرتے ہیں اللہ کسی ایک کے صدقے سے سب کی قبول فرما لیتا ہے، تو 40 تو انشاءاللہ ہم ہوں گے ہی۔ اگر بڑے 40 نہ بھی ہوئے تو کسی نابالغ کی وجہ سے اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دعا کرتا ہوں تو اجتماع میں بیٹھ کے کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے عبادت اور ذکر کا شوق ہوتا ہے تو میں اجتماع میں چلا جاتا ہوں جہاں لوگ اکٹھے ہو کے ذکر کرتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں۔ کسی کی آنکھ مجھے رلا دیتی ہے اور اس بات کا میرا یقین پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے میری دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو الحمدللہ اسی یقین کے ساتھ امید ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا، یقین نہیں ہے۔ کوئی بندہ حج کرنے مکہ شریف چلا جاتا ہے، وہ جا کے احرام باندھ لیتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، حجر اسود کے بوسے دیتا ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز نفل ادا کرتا ہے، مینا میں جاتا ہے، قربانی کرتا ہے، عرفات و مزدلفہ میں وقوف کرتا ہے، جمرات پہ جا کے رمی کرتا ہے، اور دیگر عبادات وہ پوری حج کی کرنے کے بعد حج کا احرام کھول دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یار اس حاجی کو یقین ہے کہ حج قبول ہے؟ لیکن حدیث پاک میں میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر کے آئے تو اس کو اپنے اعمال کو نئے سرے سے کرنا چاہیے، وہ گناہوں سے پاک ہو کے آیا ہے، یہ فرمان ہے۔ لیکن یقین اس حاجی کو بھی کوئی نہیں ہے جس نے خانہ کعبہ کے چکر لگائے ہیں کہ میری یہ عبادت قبول ہے بھی کہ نہیں۔ میں اور آپ نماز پڑھتے، 5 گانا نماز ہماری ہوتی ہے، باجماعت ادا کرتے ہیں، ہمیں یقین کوئی نہیں، امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہیں، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی بندے کو بھی زکوٰۃ دینے کے بعد یقین نہیں ہے کہ قبول ہو گئی یا زکوٰۃ کہ نہیں۔ رمضان المبارک کے روزے آ رہے ہیں، ہم نے روزے رکھنے ہیں، یقین کوئی نہیں کہ یہ روزے ہمارے قبول ہیں کہ نہیں، امید ہے انشاءاللہ۔ میرے حضور کا فرمان ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یقین نہیں ہے، امید ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی عبادت بتانے لگا ہوں جس کا یقین ہے کہ یہ ہر حال میں قبول ہی ہوتی ہے، اور وہ عبادت ہے میرے آقا پر درود و سلام پر۔ تو کون سی عبادت ہے جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ہر حال میں قبول ہی ہوتی ہے۔ نماز کسی نے دکھاوے کے لیے پڑھی تو منہ پہ مار دی جائے گی، حج کسی نے دکھاوے کے لیے کیا یا حاجی بننے کے لیے کیا تو منہ پہ مار دیا جائے گا، زکوٰۃ کسی نے اس لیے دی کہ سخی کہا جائے گا تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ لیکن یہ درود ایسی عبادت ہے اگر آپ کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھیں گے میرا رب اس کو قبول فرما دے گا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک اس طرح بھی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جن عبادتوں میں ظن ہے، جن عبادتوں کے بعد بندہ یہ یقین نہیں کر سکتا کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، امید کرتا ہے، جیسا کہ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، دیگر عبادات ہیں، ان کے بعد ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں ظن ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر ان عبادتوں سے پہلے
کوئی بندہ حضور پر درود و سلام پڑھ کے کرے گا، اللہ وہ یقین کر لے کہ اللہ اس کو بھی قبول فرما دے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انور ہے، اور حضرت عمر ہی فرماتے ہیں کہ جس دعا سے پہلے درود نہ پڑھا جائے وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ جو دعا بغیر درود و سلام کے مانگ لی جائے وہ زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ تو آپ جب بھی عبادت کرنے کی نیت کریں تو درود و سلام ساتھ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ یہ ہماری ظنی عبادتیں جن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ قبول ہوئی ہیں کہ نہیں قبول ہوئی، ان میں بھی یقین انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ درود کے صدقے ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔